حلال ادھر لکھا ہو. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فلاں چیز کا خون، فلاں جانور کھانا حلال، تو کتابوں میں ہم نے تو اس کے اوپر دعویٰ ہی نہیں کیا نا صحیح ہے یہ. ہاں میرا موٹا جواب یہ ہے لیکن آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے. نہیں ٹھیک نہیں ہے. اچھا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہر طرح کی حدیث کو نقل کیا ہے. مجھے علی ولی اللہ والی بھی آپ لے لیجئے، اس کو بھی اسی پہ حمل کر رہا ہوں میں ہی نہیں، میرے بڑے بزرگ حمل کرتے ہیں اس بات کو. لیکن جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو ان کو یہ کتاب چھاپیں تو اس میں کہ یہ ساری یہ تو حسن ہے، یہ رہنے دیں نا، یہ رہنے دیں. ہاں ان کو یہ تو حسن ہے، ورنہ تو صحیح بخاری کے اندر تو بھی ایسے ہی بہت کچھ ہے، مسلم میں بھی ایسے بہت کچھ ہے، اسے ٹچ نہیں کریں، تحر موقع کے اوپر چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ خیانت کہلائے گی. جی جی اس کو جیسا ہے صحیح رہنے دیں. اچھا، ولایت و وصایت میں امام افضل انبیاء سے ما سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایران کی شائع شدہ کتاب ہے محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی، باب دوئم میں ہے. امام باقر سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت. یہاں لکھا ہے جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں. اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی نہیں. ولایت سے مراد انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت مطلقہ ہے. اسی ولی مطلق نے، ولی اکمل نے، ولی تام نے، سب سے بڑے اور سب سے پہلے ولی نے جو اللہ ہے، ذاتاً ولی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، اس نے رسول اللہ کو ولی بنایا، ولایت دی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم من کنتم مولا فہد علی مولا کہہ دو غدیر کے میدان میں، بلغ ما انزل الیک من ربک. تیسری ولایت منتقل ہوتی ہے مولا علی تک. جی قرآن میں بھی 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ مولا علی کا ہے. جی جی. اور قرآن نے انہیں ولی کہا ہے، قرآن نے انہیں مولا کہا ہے. جی جی. تو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، یہ 3 ولی ہیں. یہ ولایت کا عنوان تینوں کے اوپر آتا ہے. جی جی. یعنی ایسا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ولایت مولا علی مراد، صرف مولا علی کی ولایت مراد. جی جی. ولایت کے بغیر یعنی حاکمیت، ولایت کے کیا معنی کیا ہیں؟ 2 معنی لیے ہیں ولایت کے، ایک بمعنی محبت، ایک بمعنی حاکمیت. ان تینوں سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے، ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے. یہ ولایت کا مفہوم ہے مختصر سا. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کیا مولا علی علیہ السلام ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہاں افضل ہیں. سنا تو جائے نا، ہم سے بات تو سنی جائے. جی جی. ہم قرآن مجید کی آیات رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، اور احادیث جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں وہ رکھتے ہیں. مثلا قرآن میں سورہ مبارکہ نساء کے اندر جب میدان مباہلہ کے اندر نبی مکرم پنجتن کو لے کر گئے، جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نصارى نجران سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ بھی اپنے بیٹے لے آئیں، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ بھی اپنے بیٹے لائیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لے آئیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں. یہ جو ہم اپنے جیسے لاتے ہیں ان کی جگہ نبی مکرم مولا علی کو لے کے گئے، اکیلے مولا علی کو لے کے گئے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کہتا ہے میرے حبیب قاتل منافقین والمشرکین ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر آپ جیسا کرے. نبی مکرم نے تو کبھی تلوار ہی ہاتھ میں نہیں لی. ساری جنگیں صحابہ کرام میں، اور سب سے بڑا نام مولا علی کا ہے جنہوں نے جنگیں جیتی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ کام آپ اپنے جیسے کو دیں. تو پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی کا یہ فرمانا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کے جمال میں دیکھے. ایک لمبی لسٹ سرکار دو جہاں نے بیان فرمائی جسے سنی شیعہ نے لکھا ہے. اور پھر فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، وہ سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھ لے. تو ہمارے پاس دلائل ہیں بھائی. جی میں اس پہ آگے آتا ہوں، لیکن اچھا اسی میں ہے سر کہ اچھا مولانا، میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ جب یہ والی بات ایک جگہ میں نے کی، بڑے شور مچا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو منہ دیا. تو میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ حدیث آپ کے ہاں ہے یا نہیں کہ سرکار نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ تو ہاں ہے حدیث، یہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. تو میں نے کہا وہ علماء کون ہیں؟
تو کہنے لگے علماء ہیں، یعنی علماء جب اپنی افضلیت پہ بات آئے تو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، اور جب ہم مراد لیں علماء سے اہل بیت کو، ہم مراد لیں علماء سے مولا علی کو، تو پھر یہ کیسا ہو گیا کہ وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو جائیں گے؟ جی سر، میں اسی پہ آتا ہوں، لیکن اسی میں محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا اسلام کے 3 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ اور ولایت، گویا حج اور روزہ بھی گیا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں ہماری صحیح ہیں۔ ایک بات دیکھیں، حدیث کی قسمیں ہیں، میں آپ سے، آپ کا ادب اور احترام اور آپ کا مقام اور منزلت، میں آپ کا ویسے ہی آپ کی صحافت کی دنیا میں بہت معتقد ہوں جی سر، نہیں واقعا میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے میں جو وہ آپ کے اندر جو برجستگی ہے، آپ کے اندر جو ایک کھل کے بات کرتے ہیں نا، وہ مجھے تو، میں اسی ٹائپ کا آدمی ہوں تو مجھے اپنے اچھا لگتا ہے، جی سر، کیونکہ یہ موضوعات مناظرے کے موضوعات ہیں۔ میں مثلا آپ کو ایک جواب دے بھی دوں گا تو بالکل بھی مناظرہ نہیں، میں صرف آپ سے نا وہ صحیح کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ سے رہنمائی کے لیے، ہاں اس کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ ہم دعوے دار نہیں ہیں کہ ہماری ان کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم انہی حدیثوں میں، اب ان دونوں میں سے کون سی ٹھیک ہے؟ ولایت والی 5 والی، امام باقر، ظاہراً امام باقر کی، اچھا، جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اچھا اعلیٰ خمس کا ذکر۔ اچھا، یہ جو امام افضل ہیں انبیاء سے، اس پہ آگے میں آتا ہوں۔ بصائر الدرجات، ابو جعفر محمد بن حسار محمد بن حسن صفار کمی، یہی نام ہے جی۔ میری ولایت اہل ارض و سما پر پیش کی گئی، ایمان لانے والے ایمان لے آئے اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ حضرت یونس نے میری ولایت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک قید رکھا جب تک وہ میری ولایت پر ایمان نہ لائے۔ یہ احادیث مشکلہ میں سے ہیں۔ احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کچھ اور احادیث کو بھی جوڑنا پڑے گا۔ جی جب بات آ جائے گی کہ مولا علی مولا نبی جیسے ہیں سوائے اللہ لا نبی آبادی، سرکار نے فرمایا سوائے نبوت کے تم ساری کاموں میں مجھ جیسے ہو، سرکار کی حدیث منزلت جسے کہتے ہیں۔ تو جب مولا علی مولا نبی جیسے ہیں، یعنی مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں سوائے نبوت کے، تو بھئی یہ حضرت یونس والی بات تو پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ پھر وہ آگے چلتے ہیں۔ آیت اللہ ابو الفضل ابن رضا برقی کمی، 1600 صفحات پر مشتمل ہے تفسیر قرآن ان کی، محدث ہے، مناظر ہے، مفسر ہے، مورخ ہیں۔ وہ لکھتے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے نبی بھی مبعوث ہوئے سب کے سب دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کمی صاحب اپنی تفسیر الکمی میں لکھتے ہیں، یہ میں اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا، میں آگے اس پہ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا قیامت کے دن امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی، وہ لبیک کہیں گے، پھر باقی تمام ائمہ کو آواز دی جائے گی، پھر شیعان علی کو، اور وہ اپنے اماموں کو کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں جو بغیر حساب کے شیعوں کے داخل ہونے کی روایات ہیں نا، اس کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ وہ شیعہ جو وہ 110 صفات پہ دنیا میں عمل کر چکے ہیں، اب کیا حساب دینا ہے انہیں؟ جنہوں نے وہ 18 صفات پر زندگی گزار کر ہتھیلی پہ انگارے کی طرح ایمان بچایا ہوگا، انہیں اب کیا قیامت میں حساب دینا ہے؟ یہ جو بغیر حساب کے جنت میں 70 شیعہ کا لفظ بھی ہے بعض جگہ کہ 70 شیعہ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ وہی شیعہ ہیں جنہوں نے دنیا میں حساب دے دیا۔ میثم تمار جیسے شیعہ، مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شیعہ، حضرت مالک اشتر جیسے شیعہ، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیعہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے ہی بہت حساب دے دیا، اللہ ان کو انعام دے گا کہ انہیں جنت دے۔ لیکن اب آگے آئیے، ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال معروف وہی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ جب گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، جب الٹا لٹکایا جا رہا ہو، جب ان کے خون سے گارہ بنا کے عمارتیں بنائی جا رہی ہوں، جب علی نام رکھنے پر اتنے کوڑے مارے جاتے ہوں، درباروں سے نکال دیا جاتا ہو، بیت المال سے مال بند کر دیا جاتا ہو، حسن حسین نام لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہو، جب علی کا نام لینا ہزاروں نمازوں سے افضل، جب علی کا نام لینا سینکڑوں روزوں سے افضل، کیونکہ ایسے نماز روزے کہ جو تمہیں دین کی تظاہر تو دکھاتے ہوں،
تمہارا اسلام تو دکھاتے ہو مگر تمہارے اندر منافقت کو پالتے ہو، تمہارے اندر شیطنت کو پالتے ہو، تم ظاہری طور پہ تم مسلمان نظر آ رہے ہو، اندر تم کافروں سے بھی بدتر ہو. تو ایسا بندہ جو ان کرداروں میں کمزور ضرور ہے مگر وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہے، کہا مار دو مجھے، میں علی کا نام لوں گا، کیونکہ علی کا نام لینا موت کے برابر تھا. یہ وہ اس دور کی احادیث ہیں کہ جس دور کے اندر اہل بیت کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا. اب ایسی کیفیت میں کیا اسے انعام نہیں دیا جائے گا کہ تم نے ٹھیک ہے یہ تمہارے اندر کمزوری، یہ تمہارے اندر کمزوری، وہ تمہارے اندر کمزوری، مگر تم نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. مجھے آپ بتائیے کہ کیا کتنی مدت تک لوگ شراب پیتے رہے اسلام کے آغاز میں؟ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں قرآن نے جب ممنوع کر دیا. نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا شراب پینا جائز ہے، جب بعد میں اللہ نے منع فرما دی. حرام ہے. حرام بھی ایسا کہ اگر ایک قطرہ بھی وہاں پر گرا ہوا ہو، ایک قطرہ رکھا ہوا بھی ہو تو اس ٹیبل پہ نہیں. میری مراد میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لوگ کیا لیں گے کہ شرابی ہو، جو بھی ہو، محب علی ہو، وہ بخشا جائے گا. وہ اسے سمجھانا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے پسند کا دین لیتا ہے نا وہ تو یہ بات کرے گا، لیکن اسے بتایا جائے گا آپ اپنی پسند کا دین نہیں لیں گے کہ جہاں میرے مفاد میں ہو تو وہ میں ٹھیک ہے اور جہاں میرے مفاد میں نہیں ہو تو غلط ہے. ایسا نہیں. احادیث ائمہ اہل بیت کی کہ جو شخص ہماری محبت پر تکیہ کرتے ہوئے نماز اور روزہ اور عبادات کو ترک کر دیتا ہے اسے ہماری محبت کام نہیں آئے گی، اور جس نے نماز روزہ اور عبادات پہ تکیہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو ترک کر دیا ہوگا اسے نماز روزہ کام نہیں آئے گی. تو یہ حدیث بھی ہمارے پاس، مگر کیونکہ آپ خاص اس حدیث کی طرف، اس روایت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو اس کا جو پس منظر ہے نا وہ حالات ہیں. ٹھیک ہے. ان حالات میں ایک آدمی کا یہی بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ اس بد کرداری میں، بدعنوانی میں تو مبتلا ہے مگر اس نے اصلی چیز نہیں چھوڑی. پھر فرمایا جو شخص بھی شہادت حسین بیان کر کے خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے، اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. بے معرفتنا حدیثوں میں جو یہ جملے آئے ہیں نا، اس میں ایک ناظر اور ایک حاکم جملہ ہے، اور وہ ہے ہمارا حق ادا کرتے ہوئے. ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہمیں خوش کرو، ہمیں راضی کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ کی عبادات، انسانیت، شریعت کے اوپر عمل، ایک اچھے مسلمان بن کر رہنا اور ہماری محبت کے ساتھ رہنا، یہ ہمارا حق ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں اسے مانو. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تم سے کہ تم غلط کام کرو اور پھر صرف ہمارا نعرہ لگا دو تم جنت میں. مطلب صرف رونے رلانے سے جنت نہیں ملے گی. نہیں، معرفت اس کی شرط ہے، ورنہ تو ہندو بھی روتا ہے. میں مسجد پڑھتا ہوں، ایک ہندو کے گھر کی مسجد پڑھتا ہوں. عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں امام حسین کا. میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کو، رسول کو نہ مانتا اور نبی کو خاتم نہ مانتا وہ جنت میں چلا جائے گا. میں تو دعویٰ نہیں کرتا. رونا اگر معیار ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہر وہ انسان جس کا دل نرم ہوگا وہ حضرت علی اصغر کے مصائب سنے گا تو رو پڑے گا. وہ تو رونا اگر معیار ہے تو غیر مسلم بھی، میں خود کئی جگہ جاتا ہوں تو یہ معیار نہیں ہے. ہاں، رونا ہماری حق معرفت کے ساتھ، ہماری معرفت کے ساتھ، ہماری اطاعت کے ساتھ جب ہمارے مصائب پہ کوئی گریہ کرے گا تو اس کے لیے جنت راضی. کتاب الکافی ہے، آپ کی معتبر ترین کتاب ہے. اس کتاب کو میں نے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 20 سال میں لکھا گیا. 3 حصوں پر مشتمل کتاب ہے: اصول کافی، فروغ کافی، روضہ کافی. محمد بن یعقوب کلینی اپنی اس کتاب الکافی میں روایت کرتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جب کسی بھی واقعے کے متعلق جاننا چاہے انہیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے. نیز ہر امام اپنی موت سے آگاہ اور اس سلسلے میں بااختیار ہوتا ہے. جب تک وہ خود نہ چاہے اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور امام جعفر صادق مطبوع ایران اصول کافی میں: جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے سب اشیاء کا علم ہے. جو کچھ جنت دوزخ میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے. اس طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم ہے. بالکل صحیح ہے. صحیح. اچھا. اور کلینی نے امام علی رضا شیعہ آپ لوگوں کے 8ویں امام سے روایت کرتا. ہمارے بھی یعنی قابل احترام ہیں سب کے. 8ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہم اللہ کے امین ہیں. ہم لوگوں پر نازل ہونے والے مصائب و مشکلات سے آگاہ ہوتے ہیں. ہم شکل دیکھ کر ہی کسی کے مومن یا منافق ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. اب غیب کا علم اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نمل میں ہے: آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. سورہ الانعام میں ہے: اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیبی امور کا علم ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان فرما دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ ہی تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں.
سورہ الاعراف میں ہے، کہہ دیں، فرما دیں میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جس قدر اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتا اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچتی۔ میں اہل ایمان کے لیے بشیر، خوشخبری اور نذیر ڈرانے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی رحم مادر کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ کسی شخص کو علم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا یا کھائے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کس مقام پر موت آ گھیرے گی۔ بلا شبہ اللہ ہی تمام امور کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ توبہ میں ہے، اہل مدینہ سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اب میرا معذرت چاہتا ہوں، سوال لمبا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ ان کو ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ علم وہ غیب ہو یا ظاہر کا علم ہو، باطن کا علم ہو، دلوں کا علم ہو، انفس میں جو کچھ گزر رہا ہے، ذہنوں میں جو کچھ گزر رہا ہے، اسی طرح جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں وہ اللہ کے عالم بالذات ہونے کے اوپر دلیل ہیں، اور جتنی بھی روایات آپ نے ائمہ اہل بیت کی پڑھی ہیں وہ ان کے عالم بالعطا ہونے پہ دلیل ہیں۔ یعنی ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں غیب کے علم سے متعلق پروردگار عالم نے خبروں کے بارے میں فرمایا تو وہ غیب کی ہی خبریں ہیں۔ ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہے حبیب ہم نے آپ کے اوپر نازل کر دی۔ تو جہاں قرآن میں غیب وللہ غیب السماوات والارض، جہاں اللہ کے لیے غیب مخصوص کیا گیا ہے، وہ کیونکہ اس کی ذاتاً عالم غیب ہے، لیکن جو رسول اللہ کے لیے غیب کی خبروں کا اللہ بیان کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عالم بالغیب ہے۔ ائمہ اہل بیت بھی اسی طرح سے، کیونکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کی ایک گفتگو میں عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام نبی مکرم کی تمام صفات کو رکھتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا لا نبی آبادی، سوائے نبوت کے سارے کمالات رکھتے ہیں، وہ عصمت میں بھی، وہ علم میں بھی، وہ شجاعت میں بھی، وہ سخاوت میں بھی، تمام کمالات جو سرکار دو جہاں کے اندر ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اور مولا علی کو ہارون اور حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ وہاں کیونکہ دونوں نبی تھے تو نبی نے کہا صرف فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ یہ ویسے عبداللہ بن سبا جو تھا وہ بھی یہ اس کی لائن تھی، ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو بات کی ہو وہ ساری غلط کی ہوں، وہ خود غلط تھا مگر اس کی ساری باتیں تو غلط نہیں ہوں گی۔ وہ خود غلط تھا مگر اس کی باتیں ساری غلط نہیں ہو سکتی، ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں غلط لوگ اچھی باتیں بھی کر جاتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اور ہم عبداللہ ابن سبا سے نہیں لے رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو روایت ہے جو حدیث منزلت ہے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، یہ تو سنی شیعہ کتابوں میں عبداللہ ابن سبا ہی کیوں ہم یاد کر کے اس کو دہرائیں گے، ہم تو اور علماء کا اس میں حوالہ دیں گے۔ انبیاء کرام کے پاس، ائمہ اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ بالعطا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بالذات ہے، تو مسئلہ ہی حل ہے، جھگڑا ہی حل ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جی سر، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ میں شکل دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ دیکھیں، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں، وہ آپ نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے، نبی ذاتاً نہیں جانتے، ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں۔
ایسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی جب فرما رہے ہیں، خود نبی فرما رہے ہیں، جب صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو رہی ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہو پا رہا کہ یہ منافقین ہیں یا واقعی سچے مسلمان ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، ان کا چہرہ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو یہ تو مشہور تھا صحابہ کرام میں کہ مولا علی کا ذکر سے چہرے کا رنگ بتا دیتا تھا، پھیکا پن بتا دیتا، علی کا ان کے سامنے ذکر کرتے تھے، ان کا چہرہ بتا دیتا تھا مومن ہے منافق ہے۔ صحابہ کرام میں مشہور بات سر ہے۔ یہ تو نہیں، میں کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ قاعدہ، بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ائمہ اہل بیت کے پاس ہیں، خود سرکار دو جہاں کے پاس ہیں، وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، تو پھر مسئلہ ہی حل ہے، جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ان کا عطائی ہے، اس کا ذاتی ہے، مسئلہ حل ہے۔ سر مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ تو قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، امام کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں، کیونکہ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے بتائی ہے ہمیں، اللہ ہمیں بتاتا ہے، ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم پہ غیب سے خبریں آتی ہیں۔ اماموں پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ قرآن، یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا قرآن نازل ہو رہا لیکن ہے؟ وہ لوگوں کو آ کے بتاتے تو نہیں ہے نا۔ نہیں، فرشتہ نازل ہونے کے اوپر آپ کا سوال ہوگا نا، تو پھر جواب یہ آئے گا کہ ہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے، مگر وہ قرآن نہیں لاتا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں وہ لیکن اماموں کو آ کے بتاتے ہیں فرشتے۔ جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا پہ بھی فرشتے اترتے تھے، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جسے فرشتے باتیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو ہے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی ہیں، رسول ہیں، ختم ہو گئی وحی ان پر۔ ہم نے ابھی تو کہا کہ قرآن نہیں لے کے آتا فرشتہ، لیکن وحی کی دو قسمیں، وحی قرآنی اور وحی بیانی، وحی طبیانی، وحی بیانی، وحی الہامی۔ شہد کی مکھی پر آج تک وحی ہو رہی ہے، شہد کی مکھی پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم شہد کی مکھی پہ وحی کرتے ہیں۔ یہ جو وحی ہے اس کی قسمیں ہیں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وحی کی بہت ساری قسموں میں قرآنی وحی ہے اور غیر قرآنی وحی ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ وحی آتا ہے۔ اس جو شہد کی مکھی کے لیے قرآن مجید میں لفظ وحی ہے، اوحینا الی النحل، یہ جو نحل پہ شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی اور وہ آج تک ہو رہی ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو یہ کون سی قرآنی وحی تو نہیں ہے نا۔ تو وحی کے بارے میں تقسیم ہے، وحی کی اقسام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اب ایک آپ اسی کو لے لیجئے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر، فرشتے امر کو لے کر آتے ہیں روح کے ساتھ حتی مطلع الفجر، وہ تو ہر سال لے کر آتے ہیں۔ تو کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اولی الامر پر لے کر آتے ہیں۔ اولی الامر سے مراد امام معصوم ہے، ہر زمانے کا امام معصوم اولی الامر ہے۔ ہم حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے، یعنی بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، صدر کو ہم اولی الامر نہیں مانتے، جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہمارے ہاں اولی الامر سے مراد حاکم وقت نہیں ہے، امام معصوم ہے، ان پہ فرشتہ نازل۔ تو سر آپ کہ ہے کہ آپ کے نزدیک اماموں کا رتبہ انبیاء کرام سے زیادہ ہے، نبی مکرم کے علاوہ البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ 12 امام آپ سے افضل نہیں، مگر ان کا مرتبہ آپ سے ادنا بھی نہیں۔ الا لا نبی بعدی، نبی نہیں ہے۔ ہاں تو سر اب نبیوں پہ انجیل، زبور، تورات، قرآن، اماموں پہ کوئی نہیں۔ نبیوں نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ نے کو طور پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا مردے کو زندہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو ائمہ اہل بیت۔ سر جیسا تو وہ نہیں کہتے، جیسے ہے کہ آپ، میں اور آپ ہیں، تو میں کہتے ہیں کہ آپ، ہم جو دو بیٹے ہیں کسی کے باپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، مجھے تم اکبر جیسے ہو۔ باپ نہیں، جیسا اس معنی میں نہیں ہے، سرکار نے وضاحت سے فرمایا الا لا نبی بعدی، تمام کمالات میں موسیٰ اور ہارون کی طرح ہم دونوں بھائی۔ تو پھر تو ختم نبوت ختم ہو گیا نا؟ نہیں، کیوں ختم ہو گیا؟ لا نبی آبادی کافی نہیں ہے یہ کہنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت تو نبی پہ ختم ہو گئی، ختم نبوت سرکار خاتم الانبیاء ہیں۔ جو نبی کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، جان پتہ ہوگا آپ کو کہ جب
غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے خلاف پاکستان میں قرارداد پیش ہوئی تو مولانا اسماعیل دیوبندی شیعہ عالم تھے، جہاں مولانا نورانی میاں نے، جہاں اور اہل سنت علماء نے اس تحریک میں اپنا علمی کردار ادا کیا، وہاں شیعہ 2 بڑے عالموں نے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی جتنی میٹنگز تھیں، تو قادیانیت کے خلاف اس ملک کے اندر جو کچھ تحریک چلی اس میں 2 شیعہ علماء کا بہت اہم کردار تھا، ایک مولانا اسماعیل صاحب کا اور ایک مولانا حافظ کفایت صاحب کا۔ جی یعنی ہم اس ملک میں ختم نبوت کی تحریک کے اندر کسی سے کم نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ یہ جو بات ہے کہ ہم جب ائمہ اہل بیت کے اس رتبے کے اور اس مقام کے قائل ہیں تو یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ اتنے بڑے مقام اور رتبے کے قائل ہیں تو یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو سج کے کہتے ہیں کہ لا نبوت آبادی بھی ہے حدیث کے اندر، لا نبی آبادی بھی ہے، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہونا ضروری ہے، یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، لولا الحجہ لصاخت الارض علی اہلہا۔ اگر اللہ کی حجت یعنی اللہ کا نمائندہ، اللہ کا سفیر ہر زمانے میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو بھئی ان آیات کو کہاں لے جائیں گے آپ کہ ہر قوم کے لیے جب ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ایک اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہادی کا ہونا ضروری ہے، تو آج کون ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان تک کے نبی، اب یہ امت کے ذمہ ہے جی کہ وہ آگے ان کا پیغام پہنچائیں۔ یہ قرآن امت کے یہ اللہ امت کو کے حوالے نہیں کیا، کہیں نہیں ہے کہ امت کے حوالے، کہیں نہ آیات میں ہے کہ امت کے حوالے، نہ حدیث میں امت کے حوالے۔ مولا علی کے حوالے، امام حسن کے حوالے، امام حسین کے حوالے، امام عسکری کے حوالے، امام مہدی کے حوالے، کہیں نہیں ہے حدیث میں آیت میں کہ اللہ نے اپنا نظام اپنا دین عوام کے حوالے کر دیا۔ عوام کے حوالے کیسے ہوگا؟ اچھا سر، قرآن کہتا ہے، پھر میں واپس آتا ہوں، موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور آپ کی کتابیں کہتے ہیں ان تمام امور کا علم اماموں کو ہے۔ اچھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین اکثر فرماتے قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی تقسیم میرے سپرد ہوگی، تو نبی نے فرمایا نا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ تو حدیث میں ہے نا، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں، صحیح مسلم بخاری میں تو بہت ساری مولا کے فضائل کی حدیث، مولا علی سے حدیثیں نہیں ہیں، آپ اس بحث میں نہیں جائیں نا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 30 سال سرکار کے ساتھ رہیں، 30 حدیثیں بھی نہیں ہیں بی بی خدیجہ سے، اور جو زوجائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج جو 2 سال رہیں ان سے 2000 حدیثیں، ہم کہاں لے جائیں ان بحثوں کو؟ ہم گلا کس سے جا کے کریں؟ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور موقع پہ ہم جائیں، لیکن آپ کو وہ حدیث بھی مل جائیں گے جس میں، یعنی میں آپ کے مضمون کو تھوڑا سا وہ کروں کہ ایک جانب تو یہ احادیث آپ نے فرمائی، مجھے سنا رہے ہیں آپ اور ہماری کتابوں میں ہیں اور میں مان رہا ہوں ان کو۔ دوسری جانب ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میری فلاں کنیز کہاں گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ وہ دیوار کے پیچھے ہے، دروازے کے پیچھے۔ ایک جانب یہ حدیث، ایک جانب یہ حدیث کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ یہ میں نہیں جانتا میری کنیز اس وقت کہاں گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو تو غیب کا علم ہے، آپ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، آپ کو نہیں پتا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری کنیز کہاں ہے۔ یہ حدیث بھی ہمارے یہاں۔ ان حدیث کو جمع کیسے کریں گے؟ ان حدیث کو جمع ایسے کریں گے کہ ایک جانب جب امام یہ فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مجھے تو اپنی کنیز کا نہیں پتا کہاں چلی گئی، اور ایک جانب امام رضا اور امام صادق یہ فرما رہے ہیں، تو ان دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ وہی فارمولہ بنے گا کہ اللہ کا عطا کرتا ہے، میں تو جو جانتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے سے جانتا ہوں، اللہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کا فرشتہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے اللہ کی۔ اچھا، روحانی اور معنوی موضوعات میں اور عنوانات میں جو اللہ کی خاطر 40 صباحاً یا لیلاً من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن تک صرف اللہ کی خاطر گزارے اپنے اوقات کو، اپنے ایام کو، تو ہم اس کے لیے بہترین حکمتوں کو قرار دیتے ہیں، اس کی زبان سے ہم حکمتوں کو جاری کرتے ہیں، اس کی زبان سے ہم اپنا علم جاری کرتے ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہو جائے گی، اس کی آنکھ عین اللہ ہو جائے گی۔ یہ سنی شیعہ کی کتابوں میں جو اپنے آپ کو ختم کر دے اور اللہ پر اپنے آپ کو مٹا دے، یعنی فنا فی اللہ ہو جائے،
پھر اللہ اس کے وجود کے اندر اپنی ایسی حکمتوں کو ڈالتا ہے کہ پھر وہ جو بولتا ہے تو گویا اللہ کی مشیت بولتا ہے. اس پہ بھی بہت اعتراضات ہیں اس پہ. ہاں لیکن یہ بحثیں ہیں جی، یہ بحثیں ہیں، یہ کچھ لکھا بھی گیا ہے، کچھ بیان بھی کیا گیا ہے. تو جو ساری زندگی جن کا کام، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا اٹھنا بیٹھنا للہیت ہو، اگر ان کی زبان سے حکمتیں جاری ہو رہی ہوں تو اس میں ایک اور بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایسی صفات عطا کی گئی ہیں مجھے، چند ایسی صفات عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی. مجھے انبات، مصائب، تکالیف، حسب و نصب کا علم عطا کیا گیا. مجھے گزشتہ اور مستقبل تمام واقعات عالم کا بھی علم ہے. مجھ پر کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. میں اس کر رہا ہوں یہ ساری وہ حدیث ہیں جو اللہ کی عطا کردہ ان کو کمالات ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں. اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے لیکن وہ لمبی ہو جائے گی. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار میں ہے، اور محمد بن باقر بن محمد تقی بن المقصود المجلسی، یہ عالم بھی آپ کے فقیہ محدث. اے علی تم کچھ فضیلتوں کے مالک ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کتاب کے مطابق، جن سے میں محروم ہوں. مثلا فاطمہ تمہاری بیوی ہے، میں اس طرح کی بیوی سے محروم ہوں. تمہارے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں جبکہ میں اس مقام مرتبے والی اولاد سے محروم ہوں. خدیجہ تمہاری ساس ہے جبکہ میری ساس اس طرح کی نہیں. میں تمہارا سسر ہوں، تمہارے سسر کی طرح میرا کوئی سسر نہیں. جعفر تمہارا بھائی ہے، میرا کوئی اس طرح کا بھائی نہیں ہے. فاطمہ تمہاری والدہ ہیں جبکہ میری ماں کا مقام ان کی مثل نہیں. یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں مفاخرہ جو ہے نا انبیاء کرام میں بھی آپس میں رہا ہے، اسے مفاخرہ کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ ہے، یہ مفاخرہ یعنی تمہاری ہے. نہیں دیکھیں میں بات پوری کروں. فاطمہ ہاشمیہ تمہاری والدہ ہے جبکہ میری ماں کا مقام ان کی مثل نہیں. بی بی فاطمہ جیسا تو نہیں، کیا بیٹی فاطمہ ہاشمیہ تمہاری والدہ ہیں. فاطمہ حضرت فاطمہ کی نہیں بنت اسد. جی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اگر اولاد ماں باپ سے افضل نہیں ہو سکتی تو اس میں ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ نبی مکرم پھر اپنے والدین سے افضل ہیں یا نہیں. انبیاء تو سرکار تو ساری کائنات میں سب سے افضل ہے نا. تو اولاد اپنے ماں باپ سے افضل ہو سکتی ہے. اس حدیث سے متعلق میں ایک بات کہنا چاہوں گا جی کہ مفاخرہ، مثلا ایک دن مولا علی اور امام حسین علیہ السلام مفاخرہ کر رہے ہیں کہ حسین بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا فضیلتیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے بابا جیسے اپنے بابا دکھائیں، میری ماں جیسی اپنی ماں دکھائیں، میرے نانا جیسے اپنے نانا بتائیں، میری دادی جیسی اپنی دادی بتائیں. تو سارے جملے کہنے کے بعد اب کہا اب بابا آپ بتائیں آپ کے پاس کیا مقام. اب یہ مفاخرہ ایک خوشی کا ماحول ہے، ایک اپنائیت کا ماحول ہے، کچھ سننا کچھ سنانا چاہتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی جملہ کہوں گا، میرے حسین جیسا اپنا حسین دکھاؤ. یہ مفاخرہ کی روایات ہمارے یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ٹھیک ہے، میں سمجھ بھی آتی ہے اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. لیکن یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ممکن ہے کچھ اس میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ مفاخرہ رہا ہے. ایک بات میں دوسری بات اور بھی کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیں یہ جتنی روایات ہیں نا، دیکھیں اگر یہ روایات ہمارے ہاں نہ ہوں تو یہ سارے شیعہ کیوں نہیں ہو جائیں، اور وہ روایات جو ان کے ہاں ہیں وہ ہم پھر سارے سننے کیوں نہ ہو جائیں. کچھ مخصوص تعلیمات ہیں، کچھ مکتبی تعلیمات ہیں، کچھ مسلکی تعلیمات ہیں. کچھ پہلے ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی تو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی وہ پہلی والی چیز مقدماتی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا بیان نہیں ہوئی ہے، یا بیان نہیں کی گئی ہے، یا سمجھائی نہیں گئی ہے، تو یہ بعد والی چیز تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کچھ چیزوں کے لیے مقدماتی گفتگو بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے اس میں کچھ جملے کچھ الفاظ ہاں ممکن ہے کہ ایسے ہوں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. اچھا، مشہور مورخ شیخ مفید حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں ابھی بھی جو شخص مجھے ملا تھا کیا تو نے اسے دیکھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ فرشتہ تھا، اس سے پہلے یہ کبھی بھی مجھ پر نازل نہیں ہوا. اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں حضرت علی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول فرمایا، چنانچہ وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کرنے آیا تھا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ممکن ہے، میں تو اس سے پہلے کہہ چکا فرشتے اترتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کچھ تعلیمات کو، کچھ گفتگو کو اس سے پہلے کیا جائے گا، وہ جب کلیئر ہو جائے گا یہ ساری چیزیں خود ہی کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. چلو، میں بہت سارے سوالات ہیں لیکن اچھا، رسول خدا
صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے دکھائی دیے. آپ نے فرمایا جسے آدم کو اپنی خلقت میں، نوح کو اپنی حکمت میں اور ابراہیم کو اپنے حل میں دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھ لیں. یہ حدیث سنی شیعہ کے یہاں ہے. یہ ایک حدیث، یہ دلیل، ایک دلیل ہے کہ ہم نبی کے علاوہ دیگر انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اولو العزم انبیاء پیغمبروں. یہ ہمارے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم بخاری میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں. باقی سیاستہ میں، جی ہاں، سیاستہ میں، ظاہراً سنن ابن داؤد میں یا ترمذی میں اس وقت. شیعہ محدث نعمت اللہ الجزائری مرحب کے قتل کے بعد، اب یہ سنیے گا، جبریل بشارت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے اس بشارت کی نسبت دریافت کیا. جبریل بولے جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی مرحب کو قتل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسرافیل و میکائیل کو حکم دیا علی کا بازو ہوا میں روک لو تاکہ پوری قوت سے نہ ماریں، مگر علی کی تلوار کی ضرب اتنی شدید تھی مرحب اور اس کے گھوڑے کے دو ٹکڑے کرتی طبقات زمین میں پہنچ گئی. یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اے جبرائیل جلدی جلدی زمین کے نیچے پہنچ اور علی کی تلوار اس بیل تک نہ پہنچنے دے جس نے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو زمین زیر و زبر ہو جائے. میں گیا تلوار کو روکا، وہ تلوار میرے بازو پر قوم لوط کے شہروں سے بھاری تھی. حدیث مشکلہ میں سے آگے بڑھی ہے. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ جب علی غضب میں آیا اور قلعے کو ہلایا تو علی کے غضب سے خدا غضب میں آیا اور تمام آسمانوں میں زلزلہ آ گیا، یہاں تک کہ فرشتے ڈر گئے اور اپنے منہ کے بل گر گئے. وہ یہ میں عرض کیا کہ جو احادیث فضائل کے باب میں ہوتی ہیں نا، اس کی سند مکمل ہو یا نہ ہو، اسے سنن باب سنن میں ڈال کر فضائل و مناقب میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے بیان کر دیا جاتا ہے. ممکن ہے اس کی روایات کی جو تقاضے ہیں، یعنی جو روایات کے تقاضے ہیں، جو سند کے تقاضے ہیں، جو راویوں کے تقاضے ہیں، وہ پورے نہ ہوں. اچھا سر، اب قرآن مجید میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ میں آیا ہوں. صحیح. قرآن مجید میں سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ الفتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. بے شک. اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں. یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، اچانک پہاڑی ہلنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں. حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے، ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے. نواسخ و تواریخ میں معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابو بکر، یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے. حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں تقوی و طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے. معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے ام کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا. سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے. حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا. ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں. حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں. حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں. آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوئی. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر. زین العابدین کی کنیت ابو بکر. ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر. اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابو بکر
حضرت عثمان اللہ ان پہ راضی ہو ان سے، اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے، اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں. اس کے 3 جواب ہیں. سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ عمل ہوں گی. دوسرا جواب ابھی میرا اگلا موضوع تقیہ ہی ہے. دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ سب دروازہ جلنے گرنے بی بی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں. یہ ساری روایات، سارے واقعات بی بی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں. اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، اس سے اللہ ناراض. اسی بخاری کے اندر ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی شیخین کو. سر یہ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر نہیں، یہ تو ناموں پہ بات نہیں کر رہا، ناموں پہ بات کروں گا. آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کی، یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہیں کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی نا، لیکن نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب ہے. اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری روایات بی بی کے ناراض ہونے سے پہلے تقیہ کو اب ذرا واضح کر دی، کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے. یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ. یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے. یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں. سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے. اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو. تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا. اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے. اسے تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں. نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تقیہ ہے. ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ تقیہ تو ہے. آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا. آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا، اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت، جس میں خدا نخواستہ جھوٹ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں. ہاں، سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے. لہٰذا اللہ بھی ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں. اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا. آ گئی بات، آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوگی. یہ سارے واقعات، خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار، یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے، اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد. جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں، فدق مانگنے کے لیے گئیں. مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے، گھر میں ہی تھے، سب نے بیعت کر لی تھی الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، یعنی آپ کی پناہ میں تھے، آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت. بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی، اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے، اور کلہم عدول اگر ہے، اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، تو سب نے تو بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے. میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں، اتفاق سے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے. تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سارے واقعات، یہ سارے واقعات بی بی کی ناراضگی سے پہلے کے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے. ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر، ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے. اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا. یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جی، لیکن نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج. نہیں، مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے. جو سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے.
کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے اشارہ شیعہ ہے. کے شیعہ نہیں شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے، رکھ رہے ہیں لوگ. نہیں، میں شیعہ کی بات کراچی میں کتاب لکھی گئی ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ. سر میں شیعہ، وہ شیعہ نے لکھی؟ نہیں شیعہ نے نہیں لکھی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا. نہیں، میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. نہیں رکھیں گے. تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام. کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے وہ. یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے. یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس نام؟ لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے نا اتنی یہ. بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں، بڑا. ان کے نام نہیں تھے نا. یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے. اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے. محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے. آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی. دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو اونچا ہے، وہ تو نام رکھیں گے. وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے، کھچاؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں آپ میں. نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے. نہیں، اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے. اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے. پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت. یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا. سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا؟ کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے. اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی. سر اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں، 2 جواب تو. ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام، یعنی حضرت علی کے، دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ. آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے، اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں، وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک. اس کے لیے تھوڑا سا، یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر 5ویں امام محمد باقر نے، 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی آپ نے اپنی کتاب اصول، آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے. دیکھیں، یہ تو آپ مرحبا بناصرنا والی بات ہے. یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا، جی. کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسما بنت امیس سے مولا علی نے شادی کی. جی. ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا. فرمایا محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر. یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. یہ حضرت محمد کے بعد تو وہاں جھگڑے ہی ختم ہو. جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا نہیں ہے، تحقیق ہے. جھگڑا نہیں ہے، تفسیر ہے. جھگڑا نہیں ہے، ریسرچ ہے. جھگڑا نہیں ہے. یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے. اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں، جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں. اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا یہ. جی. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. حضرت ام کلثوم جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. حضرت علی کی حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں. وہ انہی کی بہن ہیں. حضرت اسما بنت امیس کی بیٹی ہیں. جی. وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں، اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا اور وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا.
100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کے کتنا بڑا ظلم ہو آپ گیا۔ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون 5ویں امام محمد باقر رضی علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، جی لگا سکتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ تقیہ پہ حملے، اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا۔ یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ، مزید اور چاہ رہے تھے کروانا۔ اچھا سر، تقیہ پہ آ جاتے ہیں، اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں۔ صحیح۔ اصول کافی میں 5ویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اب سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول، جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تقیہ سر ایک، یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فروغ کافی میں ہے، یہ آپ کی فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے۔ ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے۔ الکیانی الکلینی کتاب الروضۃ من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے، میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو۔ آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی۔ امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے۔ اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے تو بچنے کے لیے جان جانے کا خوف، تقیہ۔ آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں علم غیب بھی ہے، اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں۔ یا جسمانی ایذا کا خوف، مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول، جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا کہ اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں، آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ سورہ حشر میں اے نبی، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا۔ تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے۔ ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی، جو بری بات ہے، اور احتیاط کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں، میں جہاد کے پر لے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں، روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرحلہ آئے گا، اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، اور ایسا کیا ہے نا ہستیوں نے۔ زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا، چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر۔ یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے۔ سر شیعہ محدث جسے صدوق کا لقب دے رکھا ہے، مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا، علی بن حسین اپنی کتاب الاعتقادات میں بن موسیٰ بن بابوے تقیہ تک کرنا فرض ہے، جس نے اسے ترک کیا گویا اس نے نماز کو ترک کیا۔ یہ بھی ٹھیک۔ اچھا سر، اب آپ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی
تیسرے نائب خاص امام حسن عسکری کے اصحاب، بغداد میں محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کے قریبی معتمد۔ نوبختی لکھتا ہے فرقہ شیعہ میں امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنی بعد امامت کے لیے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد وہ امام ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو انہیں امامت کے لیے نامزد کیا تھا، کیا آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کا علم نہ تھا؟ آپ نے فرمایا صرف مجھے ہی نہیں، اللہ کو بھی نہ تھا، اللہ کو بدا ہوا ہے۔ یہ بدا کیا ہے سر؟ عقیدہ بدا اور عقیدہ رجعت، یہ دو ایسے معاذ عقائد اللہ ہیں۔ نہیں، یہ لفظ، اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن بدا کے اوپر بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ آپ نے یہ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا۔ جی یہ لفظ جو ہے وہ یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، لفظ بدا کے اوپر بات کی جائے۔ بدا ایک ایسا عنوان ہے عقائد کے اندر جس میں تقدیر کی تبدیلی کا عنوان اور بحث کی جاتی ہے۔ انسان کی مقدر میں ہے، مثلا میرے مقدر میں ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا، یہ میرے لیے لکھ دیا گیا، میں 80 سال تک نہیں مرتا، میں 60 سال میں مر جاتا ہوں، تو یہ جو میری تقدیر میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیچھے کچھ علتیں ہیں، ان علتوں کے ذریعے سے میری عمر بڑھ گئی یا میری عمر کم ہو گئی، یہ جو بحث ہے نا اسے کہتے ہیں بدا کا علم۔ یعنی اللہ کو تو پتا ہے کہ میں مروں گا 70 سال میں، مگر 70 سال میں مروں گا ان شرائط کے تحت۔ میں نے اگر خود اپنے اختیار سے، یہ بحث آتی ہے جبر و اختیار کی بحث عقائد میں، عقیدہ توحید کے اندر جبر و اختیار کی بحث کے اندر ایک بحث سرایت کر کے جائے گی عقیدہ بدا کی طرف۔ عقیدہ بدا میں یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چند شرائط کے ساتھ لکھا ہے، ان شرائط پہ یہ عمل کرے گا، کیونکہ مختار ہوں نا، میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میں جو ہے وہ جو ہے جانور بھی نہیں ہوں کہ صرف اور صرف خواہشات ہوں، عقل بھی ہے نا۔ عقل جس کو دی ہے وہ جن ہے اور وہ انسان ہے، جن اور انسانوں کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، عقل کی بنیاد پر یہ با اختیار ہے، با اختیار ہونے کی بنیاد پر یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ جو تبدیل کرتا ہے تقدیر کو، اور اللہ کو معلوم ہے یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا ہے، مگر اللہ کو پتا ہے کہ تقدیر کو تبدیل کرے گا، یہ اپنے عمر کو یہاں تک لے جائے گا ان شرائط کے تحت۔ اب جیسے ہی وہ شرائط ختم ہوتی ہیں یا پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ شرائط کی تبدیلی پر اس کی زندگی کے فیصلوں کی تبدیلی، یہ ایک بہت مفصل بحث ہے جسے عقیدہ بدا کے۔ سر امام انبیاء سے افضل ہیں، یہ آپ نے فرمایا، یہ مخلوق کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ ساری دنیا ان کے تابع، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق کو اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر جنہیں انہیں اپنی امامت کے لیے نامزد کیا، اللہ نے وہ چیز اللہ نے ان سے وہ مخفی رکھی، لہٰذا انہوں نے نامزد کر دیا، یعنی ان کو جو حکم دیا گیا وہ کیا انہوں نے۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ سر شرک نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو؟ اصالت میں ذات شرک ہوگا، لیکن اللہ کی عطا میں شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ سارے باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ سب باذن اللہ۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں، بچہ کہاں بولتا ہے ایک دن کا بچہ، وہ بول رہے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے بول رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں ہمارے نبی کے آنے کی کہ آخری زمانے میں مجھ سے افضل وجود آئے گا، تو حضرت عیسیٰ میں جتنے کمالات ہیں وہ سب سرکار دو جہاں میں ہیں۔ تو اماموں نے جان جانے کے خوف نہیں، اور جان جانے کا خوف کا لفظ نہیں آئے گا۔ جس جگہ جان نہیں دینی ہے وہاں جان نہیں دی، اور جہاں جان دینی ہے وہاں کوئی خوف نہیں کھایا، وہاں کا تقیہ کر لیا، جی چیز چھپا لی۔ جی۔ اچھا، ایک کتاب ہے، ایک موضوع ہے اور دو رائے ہیں، سنیے گا۔ مشہور مورخ ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، وہی رجال کشی میں ہے۔ مشہور شیعہ راوی زرارہ بن آیون جو حضرت باقر، حضرت جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شامل تھا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اے زرارہ تیرا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتا تو امام باقر کی حدیث کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ اسی کتاب میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، زرارہ تو مومن ہی نہیں، زرارہ پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ الفاظ 3 بار دہرائے آپ نے۔ محل علیحدہ نہ مختلف ہے، وہاں زرارہ ابن عیون نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کو امام نے پسند نہیں فرمایا، تنبیہ فرمائی، ان سے معذرت کروائی، رجوع کروایا،
وہ کسی اور موقع کی حدیث ہے، یہ کسی اور موقع کی حدیث ہے۔ اچھا، ایک نعوذ باللہ یا معاذ اللہ اسی کتاب رجال کشی میں ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ اسلام سے ہٹ گئے تھے ما سوائے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ دیکھیں تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے نا کہ جب قیامت میں محشر میں نبی مکرم حوض کوثر پہ اپنے اصحاب سے ملیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انہیں مجھ سے دور کر دو۔ 4000 صحابی ہوں گے جنہیں حضرت فرمائیں گے میرے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ صرف 4 رہ گئے تھے، نہیں 4 نہیں، صحابیت کے اندر درجات ہیں، صحابیت کے اندر مقامات اور منزلتیں ہیں، سارے صحابی برابر نہیں ہیں۔ وہ جو آئیڈیل صحابی، وہ جو 100% نمبر لینے والے صحابی، وہ یہ 4 تھے۔ یعنی اس حدیث کی تشریح میں یوں کروں گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ وہ تعالیٰ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اس بحث میں مجھے نہیں لے کے جائیں نا، کیونکہ حضرت زہرا کے ناراض ہونے پر ہم ہمارا چیپٹر میرا خیال سے وہ کرنی بھی چاہیے، اس سے تقسیم بڑھتی ہے، بات سمجھ بھی آ گئی۔ پھر امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد عہد شکنی نہیں کی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ میں پھر وہ کیفیت دیکھیں، میں پھر نعوذ باللہ میں نہیں ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ان 4 صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں رہا، نہیں، صحابیت میں مقامات اور منزلتیں اور درجے ہیں۔ پہلی لائن میں بیٹھنے والا یقیناً طالب علم اور آخری لائن میں کلاس میں بیٹھنے والا برابر نہیں ہے، دونوں کلاس میں ضرور ہیں، دونوں شاگرد ضرور ہیں۔ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی۔ تو عہد شکنی تو ہوئی نا، یہ بھی وہی موضوع ہے جس کو آپ آگے بڑھا دیں۔ میں پھر آگے نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ میرا مقصد جوڑنا ہے، میرا بھی یہی ہے اور آپ کا بھی یہی ہے، بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ باقی امام باقر ایک دفعہ زرارہ نے، یہ زرارہ کی دوبارہ زرارہ بن آیون، ایک دفعہ زرارہ نے امام سے امال گورنروں کے دیے ہوئے عطیوں سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب زرارہ چلے گئے تو فرمایا میں نے تو یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ہشام بن عبد المالک اموی خلیفہ کو مخبری نہ کر دے، اس لیے یہ کہا تھا، ورنہ حقیقت میں ان عطیوں کو حرام سمجھتا۔ میں نے عرض کیا کہ تقیہ کے اوپر حمل کریں گے، بہت ظلم تھا، بہت زیادتی تھی۔ اگر کھل کے آتے ان بادشاہوں کے خلاف تو وہ جو برکتیں ان کے وجود کی تھیں، وہ جو علم پھیل رہا تھا، وہ جو لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی، وہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ اور کچھ حقائق بھی تھے، مثلا حشام کے اگر پر ہم ہسٹری پہ جائیں گے، جس کی طرف آپ جس کا نام اس روایت میں، تو حشام کے تو بڑے عجیب و غریب کارنامے اور معاملات ہیں۔ تو اگر اس بادشاہ، یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ابو جعفر منصور دوانقی جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا، یعنی اس کے سامنے امام کے خاص صحابہ، خاص افراد، خاص شاگرد اس کے سامنے بات نہیں کر پاتے تھے۔ جان کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر امام نے بھی کہا ہوا ہے کہ اپنی جان، اپنی آبرو چھوٹی چیزوں پہ قربان نہیں کرو، کرنی ہے تو بڑی چیزوں پہ قربان کرو۔ تو یہ جو بحث ہم جب لے کر آتے ہیں تو تقیہ کی بحث لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے، یہاں یہ کام نہیں کرنا۔ شیعہ محدث صفار محمد بن حسن صفار قمی کلینی کے استاد ہیں، کتاب بصائر الدرجات میں لکھتے ہیں، یہ معتبر ترین کتاب ہے آپ کی۔ کلینی نے اس کتاب سے روایت نقل کی، مدرسہ تبریزی میں اس کتاب کو عظیم کا کتاب کہا گیا ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید، اہل بیت، کعبہ۔ یہ اللہ کی طرف سے مقدس شعار ہیں، تم ان کی حفاظت کرنا، مگر افسوس انہوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی، نعوذ باللہ، کعبہ کو منہدم کر دیا اور اہل بیت کو قتل کر ڈالا۔ قرآن میں تبدیلی کرنے سے مراد تحریف قرآن نہیں ہے، قرآن میں تبدیلی سے مراد ہے اس کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے فیصلوں کو نہیں مانا۔ اس نے جو کہا تھا اور یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا، خود بدلتے نہیں قرآن، جو اقبال کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ویسے علامہ احسان علیہ ظہیر کی کتاب ہے شیعہ القرآن، اس میں 2300 شیعہ علماء کے حوالے دیے گئے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو۔ میں 23,000 دینے کو تیار ہوں، چھوڑ دینا اس بحث کو۔ ٹھیک ہے، انہی کی کتابوں سے دوں گا، ہم سے زیادہ ان کی کتابوں میں تحریف کی احادیث ہے، مگر ہم نہیں چاہتے ان بحثوں کو۔ جی ٹھیک۔ اچھا سر، اب آتے ہیں متع پہ۔ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے، یہ آپ کی کتابوں سے میں نے لیا ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ دیکھیں، ضروری ہے جس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے،
جائز ہے تو جائز ہے کیونکہ قرآن میں آیت آئی ہے، نبی مکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، بعض صحابہ کی اولادیں متا کی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے صحابہ کرام نے لیکن کیا۔ بعد میں یہ حرام ہو گیا یہ کہتے ہیں مگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، متا حرام قرار نہیں دیا گیا۔ متا آخر تک ہمیشہ نبی مکرم نے، خلفائے ثلاثہ نے، مولا علی نے، کسی نے متا کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ ابن عباس کا فرمانا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک بات ہے کہ واجب ہے، لازم ہے، تو جس کو حرام میں زنا میں پڑنے کا خوف ہے اس کو تو واجب ہے، وہ تو متا کرے بھائی، زنا نہیں کرے، حرام کام نہیں کرے، اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا تھا؟ نہیں، حرام پتہ ہے کہ حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اچھا، آپ نہیں مانتے؟ اچھا سر، اب کچھ سیاست کی طرف۔ غیر سیاسی لوگوں سے آپ سیاست پہ کیا بات کریں؟ سر آپ میں نے پہلے بھی جب ابھی آف دا ریکارڈ بات کی، مجھے آپ 40% سیاسی لگتے ہیں۔ ارے واہ، اور 60% عالم تو ہیں ہی آپ، بہت شکریہ۔ اور اتنی خوبصورت انداز میں اتنے مشکل بات کرنے والا، بہت شکریہ۔ آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب آئے تھے، آپ نے امام ضامن باندھا تھا، پھر آپ گئے بھی، ان سے ملے بھی جا کے جب ان پہ حملہ ہوا تھا۔ کیسا پایا آپ نے عمران خان کو بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت وزیر اعظم؟ بحیثیت وزیر اعظم تو وہ کامیاب نہیں رہے، ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی، ان کے لوگ جیسا ہونا چاہیے، میں سب کو نہیں، بعض بہت اچھے لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور صحیح ناراض ہوں گے اگر میں یہ جملہ نہیں کہوں گا، بعض لوگ تو واقعاً قابل لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، مگر مجموعی طور پر ان کا پہلی دفعہ وزیر اعظم ہونے کا کوئی 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کی جماعتیں بنی ہیں، ان کا حال خراب ہے، ان سے نہیں چل پا رہا کام۔ تو عمران خان پہلی دفعہ بنے وزیر اعظم اور ان سے وہ کام جو ہے وہ جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پایا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی ٹیم خود، وہ اپنے پاکستانیت کے اندر اور وطنیت کے اندر اور پاکستانی شہریوں کو آبرو اور عزت دینے میں جو ان کا خیال ہے، نیت ہے، ارادے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ٹیم کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، ساتھی جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی قافلہ آگے بڑھ سکے گا۔ اس میں کچھ مسائل رہے انہیں، اور کچھ نہیں، بہت مسائل رہے۔ بحیثیت وزیر اعظم تو یہ ہے، اور بحیثیت ایک پاکستانی ایک شخصیت کے، تو میرے حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان، ان تین پہ بات آ کے رک جاتی ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعض فیصلوں پہ بعض لوگ آج بھی ہلکا پھلکا کوئی ان من لگاتے رہتے ہیں، اور کچھ کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا۔ ایسے ذوالفقار علی بھٹو کے بعض فیصلوں کے پر بھی بات ہوتی ہے، بعض شاید بہت کھلے ایسے مسائل ہوں کہ جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایسے عمران خان کے اوپر بھی ہو سکتی ہے بات، ان کی ذاتی زندگی پہ بعض لوگ مسائل کو اٹھاتے ہیں، ان کی بہت ساری اور چیزوں پر بھی۔ لیکن ایک پاکستان کو ایک مقام، ایک آبرو، ایک خودداری، ایک اقبال کے فلسفے کے مطابق چلانے والی اگر بات کریں گے تو وہ عمران خان، قائد اعظم اور بھٹو کے بعد عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 77 سالوں میں قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم صاحب، بھٹو صاحب کے بعد عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ جی ہاں۔ اور علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ملک کو چلانے والا عمران خان ہے۔ فلسفہ خودی لے لیں، فلسفہ بے خودی لے لیں، فلسفہ اقبال کا جوان لے لیں، اقبال کا مومن لے لیں، اقبال کا خود ارادی لے لیں، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے دیے ہیں، جو ایک پاکستانی کو اس کو اپنانا اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ وطن ترقی نہیں کرے گا اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ پر عمل نہیں کرے گا۔ وہ جو پیغامات شعری شکل میں ہے نا، انہیں اگر نثری انداز سے، تقریروں کے انداز سے اگر کسی نے تشریح کی ہے، بیان کیا ہے سیاسی میدانوں میں، علماء نے اپنے ممبروں سے، اپنے درسوں میں، اپنے کتابوں میں تو لکھا ہے، لیکن ایک بڑے اجتماعات میں جو سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں تو عمران خان نے بیان کیا ہے۔ تو کیسا پایا آپ جب آپ زمان پارک بھی گئے، جب عمران خان یہاں بھی آئے، تو کس بات پہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ فوکس؟ میں تو دیکھیں ارشاد بھائی، کیونکہ ایک
مبلغ کے طور پہ پوری دنیا میں گھومتا ہوں، کوئی 45-50 ممالک کا سفر ہو گیا ہے، پھر پاکستان میں کثیر السفر ہوں. پوری دنیا میں پاکستانیوں کی آبرو اور احترام باقی نہیں رہا ہے. پاکستانی اپنے وقار کو کھو چکا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے یہاں بد انتظامی ہے، سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے. استحکام نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، وقار نہیں ہے. اور بعض اوقات تو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی مثلا وزیر کوئی بڑی پوسٹ کا جو ترجمانی کر رہا ہے مملکت کی، اسے بولنا نہیں آتا، اسے لکھنا نہیں آتا، اس کو بات کرنا نہیں آتی، اس کے اندر علمی قابلیت اور عصری تعلیم کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، تو کیا جب خود اپنی آبرو نہیں بنا سکیں گے، بھیک مانگنا، جا جا کے مانگنا، اپنے ملک کے آپ پر اعتبار کوئی نہیں کر رہا، آپ پر اعتماد کوئی نہیں کر رہا، آپ پر پاکستانی اعتبار نہیں کر رہے، لوگ وطن چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جتنا پاسپورٹ ان 3 سالوں کے اندر بنا ہے، جتنے ویزے باہر کے ان 3 سالوں میں لگے ہیں، آپ شاید ہی مجھ سے زیادہ تو آپ صحافت کی دنیا کے ایک نامور نام ہے، آپ کا بڑا معتبر نام ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جتنا پاکستان کا وقار گزشتہ 2-3 سالوں میں مجروح ہوا ہے. تو وہ تو تکلیف دہ بات ہے. دیکھیں، اگر میں یہ سوچ کے کہ صاحب میں تو ایک مذہبی حلیے میں ہوں، میرا کام تو محراب ہے، میرا کام تو ممبر ہے، میرا کام تو کتاب لکھنا ہے، میرا کام تو تدریس کرنا ہے، مجلس پڑھو بھائی ان کے ان چکروں میں. بھائی میں اس وطن میں رہتا ہوں، میں دنیا میں گھومتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وطن کی آبرو، ہمارے وطن کا احترام، ہمارے شہریوں کا احترام مسلسل زوال پذیر ہے. ہم بے آبروئی کی طرف چلے جا رہے ہیں. فیصلے آپ اپنے خود نہیں کرتے، آپ کے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی میٹنگیں باہر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے فیصلوں میں دخالتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی رائے پر کوئی ایک اور رائے آ جاتی ہے جس کو آپ کو ماننا پڑتا ہے. 2-4 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں وزیر اعظم باقاعدہ باہر سے بھیجے جاتے ہیں. بعض وزیر اعظم تو ایسے اس ملک میں آئے جن کا پاسپورٹ وزیر اعظم پہلے بنے، پاسپورٹ بعد میں بنا ہے ان کا پاکستان ہونے کا. کیا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اب ایسے میں اگر کوئی وطن کی بات کرے، دیکھیں مشرف کے مسائل جو تھے وہ اپنی جگہ، لیکن پرویز مشرف نے جو اس ملک میں جس کو کہہ لیجیے کہ وطنیت کی بات کی، پہلے پاکستان کی بات کی. ممکن ہے میرے منہ سے بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگے کہ بھائی یہ مذہبی لوگوں کو تو پہلے اسلام کی، بھائی پہلے اسلام، حب الوطن من الایمان. وطن، جس وطن کے اندر میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے بڑوں نے اس کے بنانے میں خون دیا ہے اپنا. میرے اپنے نانا کے 4 بھائی میرے نانا کے سامنے ذبح ہوئے ہیں انڈیا سے ہجرت کرتے وقت. ان کے ذہنی توازن متاثر ہو گیا تھا. آخری وقت تک وہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے اور اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس ٹرین میں میرے بھائی اتریں گے، جبکہ وہ دیکھ چکے تھے اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے. یہ تو ایک مثال ہے. اس طرح کی لاکھوں مثالیں ہیں جو اس ملک کو خون دے کر بنایا گیا ہے. کیا اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ وطن چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم کیوں جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ کیوں جائیں؟ یہ ہمارا وطن ہے، اس وطن کو ٹھیک ہونا ہے. اس وطن کو صحیح کرنے والوں کو چاہیے، یا اس وطن کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن پہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، وہ غلط ہوئے، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر وہ ڈرامہ نہیں تھا، اگر وہ بناوٹ نہیں تھی، اگر وہ پورا کھیل نہیں تھا، وہ پورا گیم نہیں تھا، اور واقعاً کسی عمارت اور کسی استعارے اور کسی علامت کی توہین ہوئی ہے، مگر کیا اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں کہ اس انداز سے جو ہے وہ رویے رکھے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر مجھے یقیناً اور دل سے کہہ رہا ہوں آپ سے مل کر خوشی ہوئی. پہلی ملاقات ہے، بہت خوشی ہوئی. بہت سارے یہ دیکھ لیں، بہت سارے موضوعات اس کے نیچے بھی تھے، بہت سارے تھے، لیکن وہ ایسے تھے کہ جس سے میرا مقصد وہ شاید پورا نہ ہوتا کہ پھر وہ تقسیم کا ایک آتا یا کوئی وہ جیسے فساد کا ایک آتا. تو وہ جتنا میں پوچھ سکتا تھا وہ پوچھا. پھر بھی آپ نے بہت سارے موضوعات چھیڑے، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوا اور لوگ بھی محسوس کریں گے کہ میں بہت ساری چیزوں سے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا میں نے گریز کیا، اور جہاں میرے لیے ممکن نہیں تھا وہاں میں نے اشارے میں بات کی. بہت شکریہ سر، آپ کا شکریہ سر. تھینک یو، جزاک.